کہنے لگے الا آمر لک بعطاء، کیا ہم آپ کے لیے بیت المال میں سے کچھ مال کا انتظام کر دیں، کچھ روپے پیسے کا انتظام کر دیں، مال کا پیسوں کا، جس مال پیسے کی وجہ سے آج مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے، روزہ چھوڑ رہا ہے، حج چھوڑ رہا ہے، زکوٰۃ چھوڑ رہا ہے، گلا ہمیں ان پہ نہیں ہے جو مال کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں، روزہ چھوڑ رہے ہیں، حج زکوٰۃ چھوڑ رہے ہیں، ہمیں ان سے بڑا گلا آپ سے ہے کہ آپ مدرسے چھوڑ رہے ہیں مال کی وجہ سے، پڑھنا چھوڑ رہے مدرسے کی وجہ سے، پڑھنا چھوڑ رہے ہیں مال کی وجہ سے، کہ یہ تو بڑائی بن گیا، یہ تو لوہار بن گیا، یہ تو اب کسان بن گیا، یہ تو درزی بن گیا، یہ تو لاک ڈاؤن لگ گیا تھا جب سے ہم نے اس کو ہٹا لیا تھا، اب نہیں ہم اس کو مدرسے میں بھیجیں گے۔ دنیا چھوڑ رہی ہے نماز روزے، چھوڑتی رہے، لیکن ان کی بھی فکر کرنی ہے ہمیں، ان کا بھی ہمیں افسوس ہے، ان کی بھی ہمیں فکر ہے، ان کے لیے بھی ہماری جماعتیں گشت کرتی ہیں، یہ تو میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، ورنہ درد ہمیں ان کا بھی ہے، غم ہمیں ان کا بھی ہے، فکر ہمیں ان کی بھی ہے، لیکن ان سے زیادہ فکر ہمیں اپنوں کی ہے، کیونکہ ہم علماء ہیں، طلبہ ہیں، الجنس یمیل الی الجنس، جنس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ارے کسان کو کسان کی فکر ہے، دیکھو کسان کتنی فکر کر رہے ہیں، کیا ہریانہ، کیا پنجاب، کیا یو پی، کسان جو کسان ہے وہ کسان کے بیٹے ہیں، تو کسان کی فکر کر رہا ہے، ڈاکٹر کی فکر کر رہا ہے، وکیل کی فکر کر رہا ہے، مولوی کی فکر کرے گا۔ اب مولوی ہیں، طالب علم ہیں، ہم آپ کی فکر کریں گے، اس لیے آپ کو جوڑ دیا آج یہاں، آپ کا اجتماع کیا یہاں کہ آپ مال کی وجہ سے اعمال ضائع مت کرو، مال کی وجہ سے قرآن حدیث کی تعلیم کو مت چھوڑو، کرونا کی وجہ سے، بلا وبا کی وجہ سے تم علم الہی، علم نبوت سے دور مت ہو، یہ تو تمہیں علم الہی، علم نبوت سے قریب کرنے کے لیے یہ حالات لائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم کچے ہو یا پکے ہو، تم لوگوں کی بات میں آ کر مدرسے چھوڑ کر بھاگ گئے، مسجدیں چھوڑ کر بھاگ گئے، یہ مسجدوں مدرسوں کو تم نے اور زیادہ مضبوط پکڑ لیا۔ اگر تم نے مدرسوں کو، مسجدوں کو پہلے سے زیادہ مضبوط پکڑ لیا تو ساری باطل اسکیمیں فیل ہیں، اور اگر تم نے مدرسوں کو چھوڑ دیا، تم نے درسگاہوں کو چھوڑ دیا، تم نے پڑھانے کو بالا کام رکھ دیا، تم بھی کاشتکار، زمیندار، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج، پروفیسر، دنیا بھر کے فنون میں داخل ہو گئے، علوم الہیہ کو چھوڑ کر، تمہارے ہمارے سے بڑا پھر کوئی بدنصیب نہیں ہے کائنات۔ پھر اگر لوگ نماز چھوڑتے ہیں، روزہ چھوڑتے ہیں، ان کا کوئی گلہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ جب تم نے مدرسے چھوڑ دی، تم نے درسگاہیں چھوڑ دی، تم نے پڑھانا چھوڑ دی، کتنے اساتذہ نے اس وبا بلا میں پڑھانا چھوڑ دیا۔ یہ کیا ضروری ہے جب تنخواہ ملے گی جبھی پڑھائیں گے، جب درسگاہ ہوگی تبھی پڑھائیں گے، جب مسجد ہوگی تبھی پڑھائیں گے؟ نہیں، ہمیں تو ہر حال میں پڑھانا ہے، ہمیں تو ہر حال میں پڑھانا ہے، ہمیں تو ہر حال میں پڑھنا ہے، ہمیں تو ہر حال میں عمل کرنا ہے، ہمیں تو ہر حال میں تبلیغ کرنی ہے، ہمیں تو ہر حال میں دعوت دینی ہے، ہمیں تو ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھیں گے تو بیٹھ کر پڑھیں گے، بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے تو لیٹ کر پڑھیں گے، لیٹ کر نہیں پڑھی جا رہی تو اشارت سے پڑھیں گے۔ جس طرح عبادت ہر حال میں کرنی ہے، ایسے ہی پڑھنا پڑھانا ہر حال میں کرنا ہے، ایسے ہی تبلیغ ہر حال میں کرنی ہے، نقل و حرکت جلد پھر ہر حال میں کرنی ہے۔ فرمایا مال کا انتظام کر دوں تمہارے لیے، فرمایا لا حاجت لی، مجھے مال کی ضرورت نہیں۔ کون کہہ رہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کہہ رہے، آپ کے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں مجھے مال کی ضرورت نہیں۔ فرمایا آپ کو ضرورت نہیں، آپ کی بیٹیوں کے لیے مال کافی ہوگا۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے اتخشى على بناتی الفقر، آپ کو میری بیٹیوں پر فقر و فاقے کا خوف ہے؟ مجھے خوف نہیں ہے، میں نے تو اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھلا دی۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الواقعہ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، چاہے لاکھ لاک ڈاؤن لگ جائے، لاکھ کرونا وبا بلا آ جائے، اس کے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے۔ یہ یقین ہے قرآن پر، یہ یقین ہے سورہ واقعہ پر، یہ یقین ہے سورہ یاسین پر۔ من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جس نے دن کے شروع حصے میں سورہ یاسین پڑھ لی، دن کی ساری ضرورتیں اللہ اپنی قدرت سے پوری فرمائیں گے۔ یہ یقین ہونا چاہیے یاسین پر، یہ یقین ہونا چاہیے واقعہ پر، یہ یقین ہونا چاہیے سورہ بقرہ پر، یہ یقین ہونا چاہیے سورہ اخلاص پر، یہ یقین ہونا چاہیے سورہ کافرون پر، یہ یقین ہونا چاہیے پورے قرآن پر کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے ہے۔ یہ یقین ہوگا تو پھر ہم کبھی اس تعلیم کو نہیں چھوڑیں گے، کبھی اس کے عمل کو نہیں چھوڑیں گے، کبھی اس کی تبلیغ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے سب نیت کرو، ارادہ کرو، خوب محنت سے پڑھیں گے۔ ارے آواز تو نکال لو، خوب محنت سے پڑھیں گے، کبھی غیر حاضری نہیں کریں گے، کبھی غیر حاضری نہیں کریں گے، اساتذہ کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے،
ائمہ دین ائمہ مجتہدین کا جیسے احترام ہے ایسے ہی اساتذہ کا احترام ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طلبہ سے فرمایا، 1943 میں جماعت ہوئی نظام الدین میں مرکز میں دارالعلوم دیوبند سے، حضرت مولانا الیاس صاحب نے ان سے فرمایا افہموا قدرکم وقیمتکم، طلبا اپنے مقام کو مرتبے کو پہچانو، ساری دنیا کے خزانے تمہاری قیمت نہیں بن سکتے، لن یستطیع احد ان یرفع ثمنکم سوى اللہ تعالی، خدا کے علاوہ کوئی تمہاری قیمت نہیں لگا سکتا۔ انکم نائب الانبیاء، طلبا تم سب نبیوں کے نائب ہو، تم سب رسولوں کے نائب ہو، تم سب پیغمبروں کے نائب ہو۔ الذین قالوا للدنیا کلھا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، جنہوں نے ببانگ دہل پوری دنیا سے کہہ دیا تھا ہم اپنی تبلیغ پر، ہم اپنی دعوت پر، ہم اپنے بیان پر، ہم اپنے سمجھانے بتلانے پر، ہم اپنے جوڑ اور اجتماعات پر تمہارے سے کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے، خدا کی قسم ہماری تبلیغ کا اجر ہمیں اللہ دے گا، ہماری دعوت کا اجر ہمیں اللہ دے گا۔ ہم تم سے تمہاری تعلیم چھڑوانا نہیں چاہتے، ہم تم سے تمہارے مدرسے مسجدیں چھڑوانا نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں مدرسوں کو مسجدوں کو مضبوطی سے تھام لو اور مدرسوں مسجدوں کے ذریعے سے عالم کی جہالت اور غفلت ختم کرنے کے عزائم کے ساتھ پوری دنیا میں نبیوں کی طرف پھرو، پیغمبروں کی طرف پھرو، صحابہ کی طرف پھرو۔ صحابہ پڑھتے بھی تھے، سیکھتے بھی تھے، اور پڑھنے سیکھنے کے ساتھ ساتھ امت کے درمیان جاتے بھی تھے۔ اذان کے جواب دو۔ بیٹھ کر جواب دو، بیٹھ کر جواب دو۔ أشهد أن لا